سورہ الاسراء 17 اس کی 23 آیت وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے پورا کر دیا یہ کہ سوائے اللہ کے یعنی سوائے اس کے تم کسی کی بندگی نوکری نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، پس جب تیرے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے پس تم ان دونوں کو اف، حقارت یا توہین کا کلمہ تک نہ کہو، اور نہ ہی تم ان دونوں کو جھڑکو اور ان دونوں کے لیے کرم والا قول کہو، عزت والا۔ اب دیکھیے یہاں اولاد کو، اب یہ اولاد جو بیٹھی ہوئی ہے نا، سب بیٹھے ہوئے ماں باپ کے سامنے ان کا کیا رویہ ہے؟ پہلے تو ماں باپ کو تربیت دی کہ تم قتل مت کر دو، اولاد کا یہ سب پتہ تھا۔ اب اولاد کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تیرے رب نے پورا کر دیا یہ کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نمبر 1 پوائنٹ اولاد کو بتایا جا رہا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور جب تیرے نزدیک دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے پس تم ان دونوں سے اف، حقارت کا یا توہین کا کلمہ تک نہ کہو۔ یہاں معاشرے میں جو چلی آ رہی ہے نا مدر، یہاں برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی ہمارے معاشرے میں کہا جا رہا ہے ماں کو، یہاں قرآن میں لکھا ہے دونوں میں سے ایک میں یہ نہیں کہا ماں یا باپ، کوئی بھی ایک ہو یا دونوں کے بڑھاپے کو پہنچ جائیں پس تم ان دونوں کو اف، عربی میں اف کے معنی ہیں حقارت یا توہین کا کلمہ تم نہ کہو، یعنی آپ بے عزتی نہ کریں اپنی ماں باپ کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اف کا مطلب یہ نہیں کہ اف خالی اف کا مطلب یہ ہے کہ توہین کا کلمہ، بے عزت کرنے کا کلمہ آپ اپنے ماں باپ کو نہ کہیں، اور نہ ہی تم ان دونوں کو جھڑک دیا آپ نے اپنے ماں باپ کو۔ ماں باپ کر سکتے تھے، آپ نہیں کر سکتے اولاد، اور ان دونوں کے لیے عزت والا، کرم والا قول کہیں آپ۔ اب یہ بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے ماں باپ کے لیے۔ اب جتنے ماں باپ ہیں ان کا کام ہے اس وقت یاد کر لیں اور بچے کو فوراً یاد دلائیں یہ آیت۔ جب بھی بچہ کچھ اپنے آپے سے باہر ہو اس کو فوراً یاد دیا ہے کہ تم یہ دیکھ رہو کیا لکھا ہے تمہارے لیے قرآن میں، کیونکہ اس سے اگر اوپر جائے گا تو وہ اللہ کیا کرے، نبی کی آواز سے اپنی آواز اوپر کر رہا ہے، نبی کی آواز سے اوپر کرے گا، اوپر وہ آواز تو یہ کہے گا، تو اس کو فوراً بتائے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ آگے لکھا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان دونوں کے لیے رحم سے پروں کو نیچے رکھیں، یعنی اپنی زندگی کامیابی بڑھائی، اور کہہ دے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں میرے اوپر میری پرورش کی۔ اب یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے ان دونوں کے لیے رحم سے پروں کو نیچے رکھے۔ پر سمجھتے ہیں؟ پر کیا بیٹوں کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے پروں کو نیچے رکھے۔ نہیں ہاتھوں کو نہیں، وہ جو اڑان ہے نا، بہت آج کل اڑ رہے ہیں آپ جو بھی کامیابی کی اونچان پہ پہنچ جائیں، یقین کریں آپ فائنینشلی، مورلی آپ بہت اونچے ہو جائیں، ماں کے آگے یو آر نتھنگ، باپ کے آگے، ماں باپ کے آگے کچھ بھی نہیں آپ۔ میں سچ بتا رہا ہوں یہ بات، ماں باپ کے آگے آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چاہے کتنی بڑی اڑان اونچی اڑ لیں آپ۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے دونوں اللہ رحم سے پروں کو نیچے کرو، یعنی اپنی زندگی کی کامیابی اڑان، اور کہہ دے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کری۔ اس لمحے کو سوچیں آپ کہ آپ جب نتھنگ اتنے سے بچے تھے اور اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہر چیز ماں باپ نے آپ کے لیے کی، راتیں جاگی ماں، باپ نے کیا نہیں کیا، اور آج اپنی اڑان کر رہے ہیں، آپ اونچے ہو گئے ہیں آپ کہ آج اللہ نے آپ کو اتنا نواز دیا ہے تو آپ اس کی اہمیت کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی حیثیت ہے ہی نہیں کچھ بولنے کی،
اللہ جس طرح رحم کرتا ہے، اللہ عقل دیتا ہے تو اس پہ آپ ناز کرتے ہیں. اسی طرح ماں باپ، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے ماں باپ جو ڈرائیور ہیں، جو بیچارے بہت چھوٹی عہدے پر ہیں لیکن بچے نے کامیابی کر کے بڑا بن گیا، وہ بات شرمندہ ہوتا ہے باپ سے ملانے سے، شرمندہ ہو رہا ہے باقاعدہ، میں جانتا ہوں. بس سمجھ رہا ہے میں پتہ نہیں آپ اس کی اڑان اپنے ماں باپ کے آگے، چاہے کچھ بھی جیسے بھی یہ ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کو جس طرح میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، جیسے بھی ماں باپ ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیول پہ انہوں نے جو کچھ کیا، تو کوئی کسی کا بدلہ وہ نہیں کہ اس نے ہمارے ماں باپ نے ہمارے سے زیادتی کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آج وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے. وہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جتنا سا تھا، تب بھی تو ماں باپ اس کے کر رہے تھے نا، اس کا کیئر کر رہے تھے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں میری پرورش کی. یہ دعا مانگے آپ بچوں کے لیے. اب یہ پتہ چلے گا آپ کو اب ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ. سورہ اعقاف 46-17 آیت. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. اور جس نے اپنے والدین کے لیے کہا اف ہے، حقارت توہین کا کلمہ کہا تم دونوں کے لیے، اف ہے تم، یعنی بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ کے لیے اف ہے تمہارے لیے، یعنی توہین کا کلمہ تمہارے اوپر، تم دونوں کے اوپر. ماں باپ کو کہہ رہا ہے بچہ، لڑکا اولاد، لڑکی ہے لڑکا اولاد، اف ہے، حقارت کا توہین کا کلمہ، بے عزتی کر رہا ہے اپنے ماں باپ تم دونوں کے لیے. اور یہ کہتا ہے وہ لڑکا آگے، تم دونوں مجھ سے وعدہ کرتے ہو کیا میں نکال دیے جاؤں گا ایمان سے، اور تحقیق میرے لیے پہلے دور گزر گئے. یعنی وہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا، ایمان نہیں رکھ رہا. جو اس کو سمجھایا جا رہا ہے تو مان نہیں رہا، وہ نہیں کر رہا، بڑا ہو گیا ہے، اڑان اونچی ہو گئی ہے اس کی. تو وہ کہتا ہوں، پھر ان کے ماں باپ کہتے ہیں ان دونوں نے کہا اللہ سے مدد چاہی، انہوں دونوں نے اللہ سے مدد چاہی، افسوس ہے تجھ پر ایمان لا. بیٹے سے کہہ رہے ہیں افسوس ہے تجھ پر ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. بس وہ لڑکا کہنے لگے نہیں، وہ لڑکا کہتا ہے، وہ اولاد کہتی ہے، بس وہ کہنے لگے نہیں ہے یہ سوائے پہلے لوگوں کی سطریں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہے اولاد نافرمان اولاد. نافرمان اولاد جو ہے وہ ایک تو ماں باپ کو حقارت کا، بے عزتی کا کلمہ کہے گا، اور جب اس کو اگر تلقین کی جائے گی، آیت سے بتایا جائے گا، تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے کے قصے کہانیاں ہیں، اور یہ کہ میں کوئی نکال دو جاؤں گا، پہلے اتنی سارے قرون یعنی کہ دور گزر گئے تو کیا ہوا، کچھ ہوا، سب ایسے ہو، یہ تو ایک سسٹم چلا ہوا ہے. تو یہ اف خالی نہیں ہے، توہین کا کلمہ کہنا ہے. ہاں. تو سورہ العنکبوت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کریں، اور اگر وہ یعنی والدین جد و جہد کریں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جو ہرگز اس کے ساتھ علم تیرے لیے نہیں ہے، پس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب لوٹو گے، بس میں تمہیں پیشنگوئیاں کروں گا، بتاؤں گا جو تم عمل کرتے تھے. اب یہاں پر ایک ایک چیز ایکسکلوڈ کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کے ساتھ پیش آؤ. والدین سے احسان مطلب بہت اچھے طریقے سے. اگر والدین تجھے اولاد کو یہ جد و جہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرائیں جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی بچوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر والدین اللہ کے ساتھ شرک کروائیں جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پس تو والدین دونوں کی اطاعت مت کر. یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. یعنی بچوں کو صرف ایمان کے اندر اجازت ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں مگر اس کلمے کے ساتھ نہیں، وہ جو والا کلمے کے ساتھ نہیں، وہ ابھی آگے آئے گا، اچھے قرآن میں آگے آئے گا کس طرح. مگر وہ نافرمانی کر سکتے ہیں، ان کی بات کو نہ مانیں،
اگر وہ آپ کو وہ یعنی ان کا جد و جہد کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں، کسی طرح یہ منوا لیں اپنے بیٹے کو شرک کے اندر، تو آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو اور تم میری طرف لوٹو گے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں پیشن گوئی بتا دوں گا تو تم کیا کرتے آئے تھے. تو اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آگے آئے گا قرآن مجید میں، اگر وہ اس طرح پھر کریں گے تو تمہیں بچوں کو کیا کرنا ہے. سورہ لقمان 31 کی 15 ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ جد و جہد کریں اس پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جو تجھے اس کے ساتھ علم نہیں ہے، بس تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو اور معروف طریقے کے ساتھ ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اگر وہ جد و جہد کرتے ہیں کہ جو شرک کریں اللہ کے ساتھ کروانے کا، آپ کی جد و جہد کریں کہ آپ بھی کریں اور جس کا آپ کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بس ان دونوں کی تم اطاعت نہ کرو، ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو. اسی دنیا میں جب تک ان کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں اور کیا کریں، اس شخص کی پیروی کرے جو میری طرف نمائندگی کرتا ہے، پھر تم میری طرف لوٹو گے، بس میں تمہیں پیشنگوئی کرتا ہوں جو تم کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر وہ ماں باپ جد و جہد یہ کریں کہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کروائیں آپ سے، اس بات پہ وہ جد و جہد کریں تو آپ ان کا کہا نہ مانیں. مگر یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ وَصَاحِبْهُمَا یعنی ان کے ساتھ کمپینینشپ ان کے ساتھ رکھنی. آپ یہ نہیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ ان کو غلط سمجھ کے چھوڑ کے نہیں جا رہے، آپ انہی کے ساتھ رہیں، آپ انہی کے ساتھ ان کی کمپینشپ رہیں فی دنیا معروف طریقے سے. ان کو رسپیکٹ ان کی کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں. ہر چیز آپ نے کرنی ہے معروف طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ. صرف اس بات پہ بلیو نہیں رکھنا ہے جو وہ آپ کو شرک کے اندر ملوث کروا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شراکت کروا رہے ہیں، اس کو آپ نے ہرگز نہیں ماننا ہے. لیکن ان کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور پیروی اس شخص کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اگر ماں باپ فرض کو میں ماں باپ کو میرے ساتھ کوئی شرک کر رہا ہے تو میں ادھر تو مان لی کے ساتھ میں نہیں مانتا آپ کی بات، کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں مجھ سے، لیکن میں پیروی کس کی کروں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، شخص کی پیروی جو میری طرف نمائندہ کرتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف بلا اس کی پیروی کریں. یعنی اللہ کی آیتوں کی طرف آپ کو لوٹنا ہے. پھر بھی یہ ضروری ہے، مگر یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنی ہے اور ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ پوری زندگی گزار، ان کو چھوڑ کے الگ کرنا نہیں ہے.